اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نرالا اسلوب ہے کہ عام طور سے جو کتابیں حدیث کی آپ نے پڑھی ہوں گی اور پڑھتے رہے ہیں، وہ آ کر عموماً کتاب المناقب پر ختم ہوتی ہیں، یا کسی نے کوئی اور موضوع اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا کہ کتاب الایمان شروع میں آئی تھی، بظاہر توحید کا تعلق کتاب الایمان سے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان الگ ذکر کی اور آخر میں خاتمہ کتاب التوحید پر کیا۔ یہ حضرات شراح حدیث نے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عنوان ہے، لا الہ الا اللہ کا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اس کا آخری کلام، اپنی زندگی کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو حضرات محدثین نے یہ فرمایا، شراح حدیث نے، کہ امام بخاری نے کتاب التوحید اس لیے آخر میں کی تاکہ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک طرف اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے جن کی اطاعت واجب ہے، اور دوسری طرف ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تعلیمات یا جو عقائد اسلام کے خلاف ہوں ان سے بھی انسان براءت کا اظہار کرے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے تمام معبودوں کی، اور الا اللہ میں اس بات ہے صرف اللہ جل جلالہ کے معبود ہونے کا۔ تو ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ نفی کا بھی نام ہے۔ نفی یہ کہ جو غلط عقائد ہیں ان سے انسان براءت کا اظہار کرے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان ہو تو صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بے شک مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا پہلے کوئی اور مذہب تھا، کوئی اور دین تھا، اس دین سے براءت کرنے کا اعلان بھی اسلام لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عقائد صحیحہ سکھائے ہیں، وہاں عقائد باطلہ کی نفی بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو اب اس ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایمان کا بیان فرمایا، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے شعبے کیا ہیں، وہ بیان فرمائے، اور پھر ایمان کے شعبوں کے تحت پھر طہارت سے لے کر آخر تک جتنے احکام شرعیہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے وہ سارے کے سارے ذکر کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ سارا تم نے پڑھ تو لیا، لیکن یاد رکھو کہ اس ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے غلط معنی بتانے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے اور عقیدے کی خرابیاں لوگوں تک پہنچانے والے بھی بہت ہیں۔ لہذا کتاب التوحید قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہ فرقوں کی تردید اور نفی کی ہے جنہوں نے ایمان کے عقائد پر ڈاکے ڈالے تھے۔ اس میں معتزلہ تھے، اس میں جہمیہ تھے، اس میں کرامیہ تھے، اس میں قدریہ تھے، اس میں جبریہ تھے،
جہمیہ تھے، یہ فرقے وجود میں آ گئے تھے اور انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کیے تھے، اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان کی اور اسلام کی وہ تصریحات شروع کی تھی کہ جن کا قرآن و حدیث میں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تعویلات کرتے تھے، آیات میں تعویل، احادیث میں تعویل، اور امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کی خلاف ورزی۔ جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو ان عقائد کا اور ان افکار کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ایمان کا تحفظ کیا، عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی۔ تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے، بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فریضہ ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں، جس زمانے کی یہ بات ہے امام احمد بن حنبل کی، ڈنکا بجا ہوا تھا معتزلہ کا، جہمیہ کا، اور یہاں تک کہ جو حکومت تھی وہ ان کے دام میں آ گئی تھی اور حکومت معتزلہ کے قائم ہو گئی تھی، اور جو آدمی صحیح عقیدے کا اظہار کرے اس کے لیے اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 17 کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑا ایسا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کے اوپر مار دیا جائے وہ بھی لگ جاتا تھا، ایسے کوڑے برسائے گئے 17، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے جیل کاٹی اور اس کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ ڈنکا ایسا بجا ہوا تھا کہ علی بن مدینی جیسا محدث جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ اسی طرح علانیہ جائیں جیسے کہ امام احمد بن حنبل اپنے عقائد کا اعلان کرتے ہیں، اس طرح آپ بھی جا کر تردید کریں، تو فرماتے تھے بھائی میں کوڑوں کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے چھپ کر بیٹھے، امام بخاری کا استاد، لیکن یہ چھپ کر اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ کم از کم کہیں باہر نکلوں گا تو کوئی سوال ہوگا، اور سوال کرنے کے نتیجے میں اگر حق کا اظہار کروں گا تو میرے لیے کوڑے ہیں، اور اگر میں حق کا اظہار نہیں کروں گا تو باطل کا ساتھ دے رہا ہوں گا، اس لیے بیٹھ گئے تھے۔ علی بن مدینی جیسا انسان جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان کے ایک درس میں صرف ایک درس میں 6000 دباتیں شمار کی گئیں، جو قلم سے لکھنے والے تھے طلبہ، ان کی سنی ہوئی حدیث ہے، 6000 دباتیں ان کے درس میں، تو ان کو بھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو حق کے خلاف ہو، صرف یہ کہ بالکل حق کا اظہار کیا کہ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا ڈنکا بجا ہوا تھا ان عقائد کا اور ان نظریات کا اور عقل کے نام پر اور تجدید کے نام پر، وہ اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے تھے، اصحاب التوحید انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا، ڈنکا بجا ہوا تھا۔ آج بتاؤ کہاں ہے معتزلہ، کہاں ہے جہمیہ، کہاں ہے کرامیہ؟ کون ہے جو ان کے عقائد کے آج یا ان کی باتوں کی تصدیق کرے یا اس کے دل پر اس کے دلائل کا اثر پڑے؟ کوئی ہے؟
سب فنا ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، کوئی ان کے جاننے والا نہیں، ان کا ماننے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ تھا کہ دین وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے دین۔ اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے۔ ایک زمانے تک ان کا ڈنکا بجا، ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے، اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی دیکھو جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں، جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ حضرات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دین اس صورت میں محسوس نہ ہوتا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی بڑے مؤثر، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہ بیچارے پرانے لوگ سلف صالحین کے پیروکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے معتزلہ اور جہمیہ بنے تھے۔ لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فلاں نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، فلاں نظریہ بڑا پھیل رہا ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا۔ یہ سارے نظریات، سارے افکار جو مان علیہ واصحابی کے خلاف ہے، سب مٹنے والے ہیں۔ ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح معتزلہ اور جہمیہ بن گئے۔ تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پر پڑھتا ہوں، سبق کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھو یہ سارے تھے، کہاں گئے؟ آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں، کیسے افکار ہیں، کیسے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اس میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے، اس کی تحریر میں بڑی جان ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ڈنکا بجا ہوا ہے۔ کن کے پاس؟ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جانے دو ان کے پیچھے، ہم تو اسی پر رہیں گے جو مان علیہ واصحابی کا پیغام ہے۔ یہ سب مٹ جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ میں تو معتزلہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھو، تاریخ پر نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں۔ جی آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو؟ ان کی تحریر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں۔ تو غلام احمد پرویز صاحب تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کفر کے فتوے۔ لیکن آج دیکھو کوئی پڑھتا ہے غلام احمد پرویز کی کتابیں؟ وہ کباڑیوں کے یہاں بک رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مان علیہ واصحابی کا پیغام دینے والا بنو
اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے، ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسلام کے ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا. ان کا یہ جو پڑھائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی معتزلہ کو اب کیا پڑھیں اور جہمیہ کو کیا پڑھیں. تو میں تو کہتا ہوں پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی.